अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे हमेशा की तरह खुश आमदीद। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने हिस्ट्री फिक्शन के माहिर नसीम हिजाज़ी साहब का तारुफ़ करवाया था और ये वादा किया था कि मैं उनके तमाम नावलों का रिव्यू हफ्तावार सीरीज़ की सूरत में पेश करूँगा। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है आज की वीडियो और आज का नावल है काफ़िला हिजाज़। काफ़िला हिजाज़ नावल की कहानी जो है वो खिलाफत राशिदा के उस दौर से ताल्लुक़ रखती है जिसमें इस्लामी लश्कर ने ईरान को फ़तह किया। तो इस नावल की तफसील बताने से कबल मैं ज़रूरी समझता हूँ कि चंद तारीख़ी हक़ाइक़ आप लोगों के सामने पेश करूँ। वो ये कि इस्लाम का ज़हूर ग़ालिबन 610 ईस्वी में हुआ और 610 ईस्वी से कबल दुनिया में दो ही आलमी ताकतें मौजूद थीं। एक का नाम रोम या बाज़ंतीन था और यहाँ के अवाम व हुक्मरान का मज़हब ईसाईयत था, जबकि दूसरी आलमी सल्तनत जो है वो कदीम ईरान की थी और यहाँ की अवाम व हुक्मरान का मज़हब आतिश परस्ती था। इन दोनों सल्तनतों की बुनियाद जुल्म, बर्बरियत और इंसान की तबकाती तकसीम पर कायम थी, और जबकि ये दोनों मुल्क जो हैं सदियों से आपस में दस्तो गिरेबां थे। कभी एक को अस्करी बर्तरी हासिल हो जाती तो कभी दूसरे को, मगर नतीजा हमेशा इंसानियत पे जुल्म की सूरत में निकलता। मज़ीद ये कि इन दोनों मुल्कों की सरहदों के दरमियान इराक़ और शाम का इलाका पड़ता था। यहाँ पे अरब अक़वाम बसती थीं, जबकि शाम के अरब हुक्मरान जो हैं वो रोमियों के बाजगुज़ार थे और इराक़ के अरब हुक्मरान जो हैं वो ईरानियों के बाजगुज़ार थे, और ये अपने अकाओं की रज़ा के लिए आपस में भी जंगें लड़ा करते थे। और इनके जुनूब में जज़ीरा नुमाए अरब मौजूद था। जज़ीरा नुमाए अरब की सियासी हैसियत एक अज़्वे मुअत्तल से बढ़कर ना थी। इसके सख्त मौसम और रेगिस्तानों के बायस दोनों आलमी सल्तनतें इसको अपने काबिल तसर्रुफ़ नहीं समझती थीं। दोस्तों, ये वो आलमी सियासी पस मंज़र था जिसमें यहाँ से एक ऐसी तहज़ीब उठी जिसने हैरानकुन तौर पे चंद सालों के अंदर दुनिया की दो अजीम तरीन सल्तनतों को और उनकी तहज़ीबों को नेस्त व नाबूद करके रख दिया और इनकी जगह एक ऐसा निज़ाम हुकूमत और वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जिसकी बुनियाद अदल, इंसाफ और इंसानी मसावात पर कायम थी। तो ये नावल जो है ये उसमें जो ईरानी सल्तनत है उसके फ़तह की जो मुहिम है उसके मुतल्लिक़ है। अब यहाँ पे एक और मैं वाक़या आप लोगों के सामने पेश करूँगा। वो ये कि इस्लाम के इब्तदाई सालों में जब कुरैश मक्का मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे तो उस वक्त रोम और ईरान के आपसी तल्क़ात इस नहज पर थे कि ईरान पै दर पै रोम को शिकस्त दिए जा रहा था और उसकी बेशतर ज़मीनों पर कब्ज़ा जमा चुका था और रोम का बहैसियत सल्तनत वजूद ही मशकूक हो चुका था। रोमी चूँकि ईसाई थे तो इस लिहाज से उनकी एक निस्बत मुसलमानों से बनती थी। तो कुरैश मक्का जो है वो अमूमन मुसलमानों पे जुल्म ढाते हुए उनको ये कहकर ईज़ा पहुंचाते थे कि देखो, तुम जैसे ही एक नबी के पैरोकार रोमी जो हैं वो दुनिया में ज़लील व ख्वार हो रहे हैं और तुम्हारा खुदा उनकी मदद को नहीं पहुंच रहा, तो हम भी तुम लोगों को इसी तरह तबाह व बर्बाद कर देंगे और कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। ये बात सहाबा इकराम के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे थी, मगर उनके लिए इसका कोई मौजू जवाब भी मौजूद नहीं था। तो ऐसे में अल्लाह ताला की तरफ से नवीद वही की सूरत में आती है। वो यूँ है कि सूरह रोम की पहली 4 आयात में अल्लाह ताला कमोबेश फरमाता है कि रोमी जो कि मगलूब हो चुके हैं वो अगले चंद सालों में फ़तह याब होंगे। दोस्तों, ये इंतहाई हैरान कुन बात है कि ऐसे माहौल में जब रोम की बुनियादें खोखली हो चुकी थीं और उसका वजूद बहैसियत सल्तनत ही मशकूक था, उस सूरत में ऐसी वही आना और ऐसी पेशन गोई अल्लाह ताला की तरफ से आना मुसलमानों के लिए इंतहाई पुरमसरत बात थी और इससे उनका ईमान मज़ीद बढ़ गया। और फिर आने वाले वक्त ने देखा कि रोम ने ईरान को जंग आर्मिया में बदतरीन शिकस्त दी और न सिर्फ अपनी लूटी हुई ज़मीनें वापस लीं बल्कि अपनी पसंद की शराइत पर ईरान के साथ सुलह की। इस वाक़े के बाद और ईरान की इस शिकस्त के बाद ईरान के अंदर एक इंतशार फैल गया और वहाँ पे महलाती साजिशें शुरू हो गईं। एक शहज़ादे ने बादशाह वक्त को कत्ल कर दिया और उसकी जगह ख़ुद बादशाह बन बैठा और अपने 18 बहन भाइयों को भी कत्ल कर दिया।
اور پھر یہ کے بعد دیگرے مختلف بادشاہ آتے رہے، اور طوائف الملوکی کا ایک ایسا دور چلا جس میں حکومت کی ہر سطح پر موقع پرست اور مفاد پرست لوگوں کا اجارہ قائم ہو گیا۔ دوستو، اس ناول کی کہانی جو ہے وہ تاریخ کے اسی مقام سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے اس کا نام حسان ہے، اور حسان کا تعلق ایران کے سرحدی علاقوں میں موجود ایک عرب کاشتکار خاندان سے تھا، جو ایک انتہائی رحم دل ایرانی زمیندار کی زمینوں پر کاشت کرتے تھے۔ تو حسان کی دوستی اس زمیندار کے بیٹے جہانداد سے ہو جاتی ہے۔ جہانداد جو کہ ایرانی فوج میں ایک کماندار ہے، تو حسان اس کی تقلید میں ایرانی فوج میں شمولیت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر یہ دونوں ایران کی طرف سے جنگ ارمیہ میں شرکت کرتے ہیں، اور ایران کی شکست کے بعد یہ دونوں رومیوں کی قید میں چلے جاتے ہیں، جہاں پر رومی ان سے بحیرہ روم میں جہاز کھینے کا کام لیتے ہیں۔ اس غلامی کے دور میں جہانداد اپنی جان کھو بیٹھتا ہے، جبکہ حسان جو ہے وہ موقع پاتے ہی فرار ہوتا ہے اور اپنے آبائی علاقے کی طرف آتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران کے اندر طوائف الملوکی کا دور شروع ہو چکا تھا، تو اسی اثناء میں موجودہ حکمرانوں نے حسان کے آبائی علاقے کے اصل زمیندار کو معطل کر کے وہاں پہ ایک انتہائی سفاک اور درندہ صفت زمیندار کو نافذ کر دیا ہے، اور جب حسان وہاں پہ پہنچتا ہے تو اسے خبر ملتی ہے کہ اس زمیندار نے اس کے گھر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے اور اس کے عزیزوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے۔ تو حسان تڑپ اٹھتا ہے اور وہ بدلہ لینے کے لیے زمیندار کے محل میں داخل ہوتا ہے اور اسے قتل کر کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ فرار ہونے کے بعد حسان جو ہے وہ سیدھا اپنے ماموں کے گھر بحرین میں پہنچتا ہے۔ تو دوستو، یہاں پہ ناول کی کہانی ایک انتہائی منفرد موڑ لیتی ہے۔ نسیم حجازی صاحب کی خوبصورتی ہے کہ وہ افسانے اور حقیقت کو ایسے مدغم کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو نہیں سمجھ آتی کہ کہاں افسانہ ختم ہوا اور حقیقت شروع ہوئی۔ تو حسان کی ملاقات وہاں پہ ایک جلیل القدر صحابی سے ہوتی ہے، اور حسان اسلام قبول کر کے ان کے لشکر میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو صحابی ہیں ان کا میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں۔ ان کا نام حضرت مسنہ بن حارث ہے، اور ان کی پہلی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے نبوت کے 10ویں سال حج کے موقع پر ہوئی، جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے ایک عذر پیش کرتے ہوئے معذرت کر لی، اور وہ عذر یہ تھا کہ بحرین جو ہے وہ ایران کے ہمسائے میں ہے، اور اہل بحرین جو ہیں وہ کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھا سکتے جو ایرانیوں کے غضب کا باعث بنے۔ مگر پھر 11-12 سال گزرنے کے بعد جب مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا اور غزوہ حنین بھی جیت لی، تو حضرت مسنہ بن حارث کو اعتماد حاصل ہوا، اور انہوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ مدینہ جا کے اسلامی تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیں، اور اس کے بعد اپنی تمام عمر اسلام کی خدمت میں وقف کر دی۔ تو دوستو، جب حسان بحرین پہنچا تو یہ تاریخ کا وہ مقام ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ قائم کرنے کے بعد دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کی زمام کار سنبھال کر عرب کے طول و عرض میں بغاوتوں کو کچلنے میں مصروف ہیں۔ اسی دور میں بحرین میں بھی ایک بغاوت اٹھی جس کو کچلنے میں حضرت مسنہ بن حارث کا کلیدی کردار ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد حضرت مسنہ بن حارث نے اپنے اس لشکر کو منتشر کرنے کی بجائے اس کا رخ ایران کی سرحدی علاقوں کی طرف موڑ دیا، اور ایرانی سلطنت پہ یکے بعد دیگرے حملے کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے اپنے قلیل اور محدود وسائل اور ایران کی پرہیبت فوجوں کی فکر کیے بنا یہ کام جاری رکھا، اور اس سلسلے میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوئے اور ان سے فوجی مدد چاہی، جس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو ایک لشکر دے کر عراق روانہ کیا، اور یہاں سے حضرت خالد بن ولید نے ایران کو فتح کرنے کی مہم کا باقاعدہ آغاز کیا، اور اپنے منفرد جنگی حکمت عملی سے دشمن کو حیران و پریشان کرتے ہوئے ہیرا تک کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔
اس دور میں مسلمانوں نے روم کے ساتھ بھی اپنا محاذ پہلے سے کھول رکھا تھا، اور وہاں پہ بدلتی ہوئی صورتحال کے باعث حضرت خالد بن ولید کو اپنا لشکر لے کے روم کی طرف کوچ کرنا پڑا۔ مگر حضرت مثنہ بن حارث نے دشمن پر اپنے تابڑ توڑ حملے جاری رکھے، اور ایک دفعہ پھر مدینہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہو کر پھر سے مدد چاہی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جو ہے بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو حکم فرمایا کہ فوری طور پر ایک لشکر کو حضرت مثنہ بن حارث کی امداد کے لیے بھیجا جائے۔ تو اس طرح ایک نئی لہر چلی، جس کے اندر دوبارہ سے دشمن کے ساتھ جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہر مارکے میں مسلمانوں نے دشمن کو ہرایا، مگر ایک موقع پہ جس کا نام جنگ جسر ہے، جسر یا جسر ہے، اس میں مسلمانوں کو اپنی جنگی حکمت عملی کی کمزوری کے باعث نقصان اٹھانا پڑا، اور اس میں امیر لشکر بھی شہید ہوئے۔ اس طریقے سے پھر آگے چلتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ایک پھر لشکر بھیجا، جس کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں تھی، اور اس لشکر نے دشمن کے ساتھ قادسیہ میں فیصلہ کن جنگ لڑی، جس میں ایرانیوں کے پاؤں ہمیشہ کے لیے اکھڑ گئے، اور انہوں نے مسلسل پسپائی کا رستہ اختیار کیا، اور اس کا اختتام ایران کی مکمل شکست کی صورت میں ہوا، اور ایران کے شاہی محل میں اسلام کے پرچم لہر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے تمام مال غنیمت سمیٹ کر جو مقدار میں اور اپنی قیمت میں مسلمانوں کی سوچ سے بھی بڑھ کر تھا، وہ مدینے بھیجنا شروع کیا۔ دوستو یہاں پہ ایک اور میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی خاطر مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، تو قریش مکہ نے نعوذ باللہ ان کو گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کر دیا۔ یہ خبر پاتے ہی ہر خاص و عام نے آپ کی تلاش شروع کر دی۔ تو اس سلسلے میں سراقہ بن جاشم بن مالک نام کا ایک بدو تھا، اس نے آپ کو رستے میں پا لیا اور آپ کو گرفتار کرنے کی تدبیر کرنے لگا، مگر مشیت ایزدی کے تحت نہ اس کے تیروں نے اس کی مدد کی، نہ اس کے گھوڑے نے اس کی مدد کی۔ سراقہ نے اس سے اشارہ پایا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، کوئی مبارک ہستی ہیں، اور وہ اپنی اس حرکت سے باز آ گیا اور اپنے لیے امان حاصل کرنے کی درخواست کی، جو کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھ کر عطا کر دی۔ اس موقع پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرہ ایران کے شاہی کنگن دیکھ رہا ہوں۔ دوستو پھر وقت نے یہ بھی دیکھا کہ ایران سے آئے ہوئے مال غنیمت میں کسرہ کے شاہی کنگن موجود تھے، اور سراقہ بن جاشم بن مالک جو تب تک اسلام قبول کر چکا تھا، اس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے وہ کنگن پہنے۔ تو دوستو یہ تھی کہانی اور اس سے متعلقہ تاریخ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ریویو اچھا لگا ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کتاب جو ہے وہ لازمی، یہ ناول ہر صورت میں پڑھائیں، تاکہ ان کو اسلام کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس کے اندر میں ان کے ایک اور ناول کا ریویو پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔